علم کا کرشمہ۔ کریم خان گاؤں کا رہنے والا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کے جاگیردار چودھری سلمان کے گھر ملازم تھا۔ اس کا کام چودھری کے بچوں کو اسکول پہنچانا اور واپس لانا تھا، جو تھوڑے فاصلے پر واقع تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے کافی کام کریم خان کے ذمے تھے۔ وہ اکثر چودھری سلمان کے ساتھ رہتا تھا۔ کریم خان جتنی خوش اسلوبی سے امور سر انجام دیتا، صلے میں ایک چھوٹی سی رقم اس کو دی جاتی۔ شادی کے کافی سال بعد کریم خان کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس خوشی میں اس نے اپنے آدھے مہینے کی اجرت ایڈوانس لے لی اور پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی۔ اس نے اپنی ماں کے کہنے پر بیٹے کا نام تیمور رکھا۔ مقامی باشندے اسے مبارکباد دے رہے تھے اور وہ اپنی مسرتوں میں گم تھا۔ چودھری سلمان گاؤں کی ایک باروب شخصیت تھے۔ نورپور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ اثر و سروق کے باعث وہ ہر دفعہ الیکشن میں ذیلی ووٹوں کے ذریعے کامیاب ہو جاتے۔ گاؤں کے لوگ سیدھے سادے تھے، وہ ان کی چالاکی کو نہ سمجھ سکے اور چودھری سلمان پر جبری حکمرانی کرتے رہے۔ انہوں نے ناجائز طریقے سے دولت کمانا شروع کر دی اور آنا فانا ان کی پانچویں انگلیاں گھی میں نہا گئی۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا اور کریم خان کے بیٹے تیمور نے ہوش سنبھالا۔ اس کی فطرت میں تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ کریم خان چودھری کے بچوں کو لے کر اسکول کی طرف جاتا تو تیمور انہیں کھیتوں سے دیکھ رہا ہوتا۔ ان کو اسکول جانا دیکھ کر اس کے دل میں علم حاصل کرنے کی جستجو اور بڑھ جاتی۔ جب وہ ذرا بڑا ہوا تو اس نے اپنی تمنا کا اظہار اپنے والد سے کیا۔ کریم خان نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا کہ بچے پڑھ لکھ کر بدتمیز ہو جاتے ہیں اور والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے وہ تعلیم کے خلاف تھا، لیکن اپنے لکھتے جگر کی آرزو بھی رد نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس نے زندگی میں پہلی بار چودھری سلمان سے کسی چیز کا مطالبہ کیا۔ اس نے چودھری سے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانا چاہتا ہے۔ چودھری سلمان سراسر خود غرض تھے اور سراسر اپنا الو سیدھا کرنا جانتے تھے کہ صرف ان کی اولاد پڑھی لکھی کہلائے اور باقی کسان و کاشت کے بچے گوارا رہ کر ان کی نوکری کرتے رہیں۔ وہ اس سے یوں گویا ہوئے، دیکھو کریم خان، تمہارا صرف ایک بیٹا ہے اور تم گھر کے واحد کفیل ہو۔ میری مانو تو تیمور کو کسی کام پر لگاؤ تاکہ وہ کوئی ہنر سیکھے اور تمہیں کچھ آسرا ملے۔ کریم خان نے سوچا، چودھری ٹھیک ہی کہتے ہیں، پڑھ لکھ کر تیمور نے کون سا افسر بن جانا ہے، بہتر ہے کہ میں اسے کام پر لگا دوں۔ انہوں نے تیمور پر حتمی انداز میں انکشاف کیا کہ وہ اسے اسکول میں داخل نہیں کروانا چاہتے بلکہ کسی کام دھندے پر لگوانا چاہتے ہیں۔ تیمور نے سرسری نگاہ اٹھا کر اپنے والد کو دیکھا اور پھر ان کا فیصلہ قبول کر لیا۔ احتجاج کی بجائے اس نے چپ رہنے میں عافیت جانی۔ کریم خان نے صلاح مشورے کے بعد تیمور کو گاؤں کے کباڑ خانے میں مزدوری کرنے بھیج دیا۔ شروع میں اسے کافی الجھن ہوئی، تاہم رفتہ رفتہ اس نے سمجھوتا کر لیا۔ ایک دن کباڑ خانے میں چھوٹی سی بچی چند کتابیں اور رسالے فروخت کرنے آئی۔ شام کو تیمور ضروری کام سے فارغ ہوا تو یہ رسالے اور کتابیں گھر لے آیا اور پڑھنے لگا۔ اس نے ابتدائی جماعت کا قاعدہ اپنے ساتھ والی باجی سے پڑھا ہوا تھا، اس لیے اسے تھوڑا بہت پڑھنا آتا تھا۔ آغاز میں اسے وقت لگا، تاہم اسے اردو بالکل درست پڑھنی آ گئی۔ اب وہ روانگی سے اردو زبان بول اور پڑھ لیتا تھا۔ وقت پنکھ کی طرح اڑتا چلا گیا اور لمحہ آ گیا جب تیمور جوان ہو گیا اور کریم خان نے اس کی شادی کر دی۔ تیمور کی بیوی پرائمری تک پڑھی تھی، لہذا وہ تعلیم کے معاملے میں تیمور کی ہم خیال نکلی۔ دونوں کا ارادہ تھا کہ وہ اپنے ایک بچے کو ضروری اعلیٰ تعلیم دلوائیں گے۔ پروردگار نے ان کی مراد پوری کر دی اور وہ ایک چاند سے بیٹے کے والد بن گئے۔ ادھر کریم خان کے بالوں میں چاندی واضح ہو گئی تھی۔ تیمور اور اس کی بیوی اپنے مصمم ارادے پر ٹل تھے۔ جب ان کا بیٹا اویس 6 سال کا ہوا تو انہوں نے اسے اسکول میں داخل کرا دیا۔ قدرت نے اویس کو ذہانت سے نواز رکھا تھا۔ وہ تعلیمی مراحل طے کرتا رہا اور 16 جماعتیں پاس کر لیں۔ اب قدرت نے تیمور کی محنت کا پھل دینا تھا۔ چودھری سلمان کے بچے ملک سے باہر جا کر بگڑ گئے اور بری لت میں پڑ گئے۔
چودھری سلمان غریبوں کا خون چوستے موت کی آغوش میں چلے گئے اور اویس اپنی قابلیت کے بل بوتے پر گاؤں کا جاگیردار بن گیا۔ کریم خان تیمور کے سامنے سر جھکائے بیٹھے تھے، جنہوں نے اس کی زندگی بے مقصد کر دی تھی۔ وہ اپنے من میں تیمور سے لا علمی پر معافی کے طلبگار تھے۔ تیمور ان کے پاس گیا اور پراعتماد لہجے میں کہنے لگا، دیکھا ابا جان، علم کا کرشمہ، علم انسان کو گستاخ نہیں بناتا بلکہ احترام و عزت کا مقام دلاتا ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اسے کس انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ علم تو ایک روشنی ہے جس کی کرنیں جاہلیت کی جڑیں اکھاڑ کر عقل و شعور کے بیچ سے دیانت و ایمانداری کے پھول اور پودے اگاتی ہیں۔